معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج سفر المظفر کی 28ویں تاریخ ہے۔ بہت جلد ہمارے اور آپ کے درمیان ماہ ربیع الاول شریف تشریف لا رہا ہے۔ آپ تمامی حضرات کو ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ڈھیر مبارکبادی۔ عزیزان گرامی، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 ربیع الاول شریف بروز پیر صبح صادق کے وقت تشریف لے آئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے وہ وقت شب قدر سے افضل ہے۔ شب قدر ماہ رمضان کے آخری اشرا میں، یعنی ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں جو تاخرات آتی ہیں، مثلا ماہ رمضان کی 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات، 29ویں رات، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جب ہم 1000 مہینوں کا حساب کرتے ہیں تو 83 سال 4 ماہ ہوتے ہیں، یعنی شب قدر میں جو عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 83 سال 4 ماہ سے زیادہ عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ گھڑی سے بہتر ہے وہ گھڑی، یہ وقت سے وہ وقت بہتر ہے جس وقت ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، کیونکہ شب قدر میں فرشتے اترا کرتے ہیں، اور ماہ ربیع الاول شریف کی 12ویں تاریخ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ شب قدر میں قرآن اترا تھا، اور ماہ ربیع الاول شریف کی 12ویں تاریخ کو صاحب قرآن تشریف لے کے آئے تھے۔ عزیزان گرامی، جب ہمارے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے بہت دنیا کا حال خراب تھا۔ لوگ جانور سے خراب زندگی گزارتے تھے، درندے سے بدتر ہو چکے تھے۔ عورت کا پوچھنا ہی کیا، عورت کے تو لوگ منحوس جانتے تھے، عورت کو ایک کھلونا سمجھے تھے اپنے نفسانی خواہشات کو پوری کرنے کا۔ عزیزان گرامی، جب کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا، اس کی بیوی بیوہ ہو جاتی، تو اس کے لیے ایک جھوپڑا بنایا جاتا، اسے اس جھوپڑے میں قید کر دیا جاتا، سال بھر تک اس عورت کو اسی کے اندر رکھا جاتا، وہیں کھانا دیا جاتا، وہیں پانی دیا جاتا، اس عورت کو اس جھوپڑے سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ بہت سی عورتیں دم گھٹ کر اسی میں مر جاتی تھی۔ اگر کچھ زندہ بچ کے آ جائے، زندہ بچ نکلے، تو اسے گدھے پر یا کھچر پر بٹھا کر پورا شہر گھماتے تھے، اور ان کے آنچل میں اونٹ کی مینیاں ڈالتے تھے، اور کہتے تھے، اے لوگو، یہ عورت منحوس ہے، یہ عورت منحوس ہے، اس نے اپنے شوہر کو کھا لیا ہے، اس کی وجہ سے اس کا شوہر مر گیا ہے، اس کی وجہ سے اس کا شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ تو عرب کا حال تھا، لیکن ہندو دھرم کی عورت ہے جو اپنے شوہر کو پوجتی ہے، اس کی پرستش کرتی ہے۔ جب اس کا شوہر انتقال ہو جاتا تھا تو اس کے شوہر کے ساتھ اس عورت کو بھی جلا دیا جاتا تھا، اس عورت کو بھی جل جانا پڑتا تھا۔ یہ ہندو دھرم کا حال تھا، عرب کا بھی یہ حال بہت خطرناک تھا۔ انسانیت دم توڑ رہی تھی، کوئی ایسی مصیبت نہیں، کوئی ایسی پریشان نہیں، کوئی ایسا ظلم نہیں کہ یہاں نہ ڈھایا ہو، دنیا میں نہ ڈھایا جا رہا ہو۔ انسانیت دم توڑ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی امت، اپنے بندوں پر کرم آ گیا، اپنے بندوں پر رحم آ گیا، تو پروردگار عالم جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ ربیع الاول شریف میں اتار دیا۔ عزیزان گرامی، ماہ ربیع الاول شریف میں جن خوشیاں منائی جائیں کم ہے۔ 12 ربیع الاول شریف کو آقا کریم پیدا ہوئے، اس اعتبار سے ماہ ربیع الاول شریف کی شان بڑی ہے، اس کی عظمت بڑی ہے، ان کا وقار بہت بڑا ہے۔ جب ماہ ربیع الاول شریف آ جائے تو آپ پورے مہینہ میں روزانہ غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں، اور جب ماہ ربیع الاول شریف کا چاند نکل آئے، جسے چاند رات کہتے ہیں،
عشاء کی نماز کا وقت ہو تو عشاء کی نماز پڑھ لیں. عشاء کی نماز کے بعد آپ 16 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھیں. ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 3 بار قل هو اللہ احد شریف پڑھیں. یہ نماز پوری ہو جائے اس کے بعد ایک جگہ بیٹھ کر 1000 بار اس درود شریف کو پڑھیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کو پڑھیں اور باوضو تسبیح و تحلیل میں مشغول ہوتے ہوئے سو جائیں. اگر حضور کرم فرمائیں گے تو اسی رات حضور کی زیارت ہوگی، ورنہ مرنے سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جلوہ ضرور دکھا دیں گے. اور 12 ربیع الاول کو جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی میں جلوس نکلتا ہے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ بھی جلوس میں شرکت کریں. اپنے بچوں کو ساتھ لیں، ہاتھوں میں جھنڈیاں لیں اور بتائیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، سرکار کے دنیا میں آنے کی خوشیاں منا رہے ہیں. برادر اسلامیہ، جب ماہ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ آئے، ظہر کی نماز کے بعد آپ 20 رکعت نماز 2 رکعت کر کے پڑھیں. ہر 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 21 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد شریف پڑھیں. اس کی بھی فضیلت یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا اس دن سے ہی یا کبھی بھی وفات سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرور دیدار نصیب ہوگا. معزز سامعین کرام، بہت سے لوگ پریشان رہتے ہیں روزی کے لیے. کماتے تو بہت ہیں لیکن خیر و برکت نہیں ہو رہی ہے. کاروبار بند ہو جا رہے ہیں، دوبارہ چالو نہیں ہو رہا ہے. بہت سو کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں. بہت سے لوگ مشکلات سے دوچار ہیں، مصیبتوں کا سامنا ہے. کوئی ایسی الجھن ہے جس کا راستہ نہیں نکل پاتا. ان حضرات کے لیے وظیفہ ہے کہ 12ویں تاریخ یا 13ویں تاریخ یا 14ویں تاریخ ماہ ربیع الاول کی عشاء کے نماز کے بعد اس وظیفہ کو یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیعوں کو 7741 بار پڑھے. انشاءاللہ تعالی جس مقصد کے تحت پڑھے گا اللہ تعالی اس مقصد کو کامیابی اور کام کرانی تک پہنچا دے گا. معزز سامعین کرام، اگر ہو سکے تو 1 ربیع الاول شریف سے لے کر 12 ربیع الاول شریف تک اس درود پاک کو ضرور پڑھیں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے پڑھنے سے تمام مصیبتیں آپ سے دور ہو جائیں گی. آپ کے قریب بیماری نہ آئے گی، آپ کے قریب جادو نہ آئے گا، آپ کے قریب آسیب کا اثر نہیں آئے گا، آپ سے کوئی الجھے گا نہیں، یہاں تک کہ آپ کے دشمن بھی آپ کے دوست بن جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 6750 سال گزر گئے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کے 4499 برس دنیا سے جانے کے گزر گئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3070 سال وفات پانے کے ہو گئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2300 سال دنیا سے چلے جانے کے ہو چکے تھے. اور حضرت داؤد علیہ السلام کے 1008 سال رحلت فرمانے کے ہو گئے تھے. حضرت ذوالقرنین کے 800 سال کا زمانہ گزر گیا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے آسمان میں تشریف لے جانے کے تقریباً 600 سال کا زمانہ گزر گیا تھا. انسانیت دم توڑ رہی تھی. انسان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. ایک خاندان دوسرے خاندان سے مقابلہ کر رہا تھا، ایک خاندان دوسرے خاندان سے لڑ رہا تھا، ایک آدمی دوسرے آدمی کے خون کا پیاسا تھا. انسانیت دم توڑ رہی تھی. پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ جس انسان کو اللہ نے 18,000 مخلوقات میں اشرف مخلوق بنایا تھا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج پہنایا تھا، انسان ایسے ظلم و بربریت میں گم ہو چکے تھے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا یہ انسان عظیم ہے کہ نہیں ہے. پروردگار عالم جل جلالہ نے اس انسان پر اپنے بندوں پر احسان عظیم فرماتے ہوئے 12 ربیع الاول شریف کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل فرما دیا. حضرات، دنیا کا کوئی انسان بھی کوئی محب ہو اپنے محبوب کو نہیں دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ ہم بندوں سے کتنا پیار فرماتا ہے کہ اللہ کا محبوب، اللہ نے اپنے محبوب کو ہم سبوں کو عطا فرما دیا. عزیزان گرامی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس
دنیا میں تشریف لائے اس وقت کسی کو خبر نہ تھی کہ آقا کریم ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے حبیب ہیں۔ دنیا جان رہی تھی کہ عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، لیکن پروردگار عالم جل جلالہ نے اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سربراہی میں 70,000 فرشتوں کا جلوس بھیج دیا، 3 جھنڈا دے کر۔ ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پہ گاڑا، ایک جھنڈا مشرق میں گاڑا، ایک جھنڈا مغرب میں گاڑا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ایک جھنڈا آمنہ کے گھر کے چھت پر گاڑا، ایک جھنڈا بیت المقدس میں گاڑا، ایک جھنڈا پوری کائنات میں لہرایا۔ عزیزان گرامی، پتہ یہ چلا کہ اس وقت کسی کو خبر نہ تھی، تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے نبی کا جلوس نکالا۔ اور ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت کی امت ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہمیں جلوس نکالنا چاہیے، اور ہو سکے تو غریبوں کی مدد کیجیے، یتیموں کی مدد کیجیے، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کیجیے۔ میں دعا کروں اللہ تعالی ہم تمام مسلمان کو ماہ ربیع الاول کی نعمتوں سے، دولتوں سے مالا مال عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔